دنیا کی سمجھ نہیں آتی، تو ایسے میں ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا کریں؟ دین کا جتنا بھی سفر ہے وہ دنیا کے اندر کا ہے۔ یہاں سٹے کرنے کی تمنا دنیا ہے، اور دین آخرت کی طرف رجوع کا نام ہے۔ دین کو یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ آسمان کی طرف رجوع ہے اور زمین کی طرف رجوع دنیا ہے۔ ایسے بھی کہتے ہیں کہ انسانوں کے بارے میں غور کرتے رہنا دنیا ہے، اور انسان بنانے والے کے بارے میں غور کرنا دین ہے۔ مستقبل کا پروگرام بنانا، دنیا میں ٹھہرنے کا پروگرام بنانا، اسٹڈی کرنا اور ترقی کرنا، یہ سب دنیا ہے۔ اور ماضی سے رابطہ کرنا دین ہے، یعنی ماضی کا سارا رابطہ اور وہاں سے جو احکامات آپ کو ملیں گے وہ دین ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے مطابق سفر کرنا دین بن جاتا ہے، اور یہ سفر یہیں پر اسی دنیا میں ہی ہے۔ اگر کسی حوالے سے سفر نہ ہو، آپ صرف عبادت تو کرتے رہیں لیکن آپ مالک کا حوالہ اپنی زندگی میں محسوس نہ کریں، تو وہ بھی دنیا ہے۔ کچھ لوگ دین کو رضائے الہی سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ دین کو شریعت کے احکام سمجھتے ہیں۔ دنیا کو متاع الغرور کہا گیا ہے، اور دین کو یہ کہا گیا کہ یہ آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا طرز حیات ہے۔ تو آپ نے اس دنیا کے پھیلاؤ میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے خاتمے کو پہنچ رہی ہے۔ لباس چٹھنوں تک پہنچے گا، اور آپ کے دسترخوانوں کی زینت جو کھانے ہیں یہ بھی انجام کار فاسد ہو جائیں گے۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو پناہ نہیں دیتی، اور عام طور پر جو اس کو یعنی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے یہ اس کا بڑا ریگارڈ خیال کرتی ہے۔ دنیا جو ہے یہ آپ کے وجود کا نام ہے، اور دین جو ہے یہ آپ کی روح کا نام ہے۔ دنیا جو ہے وہ وجود ہے جو پلنے والا ہے، اور آپ اس وجود کی خوبصورت پالش کریں۔ جو ساری چمک دمک ہے یہ ساری دنیا ہے، بس یہ دلہن ہے کہ اس کو بناؤ، سنوارو، دیکھو، دکھاؤ اور اپنی موجودگی کا اعلان کرو، ٹیمپٹیشن پیدا کرو، راغب ہو جاؤ، ٹیمپٹ ہو جاؤ، تو یہ ساری دنیا ہے۔ بلکہ آپ یہاں تک بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کو صرف لوگوں کے حوالے سے بسر کرنا اور تعریف کے حوالے سے بسر کرنا، یا تعریف کی خواہش کے حوالے سے زندگی بسر کرنا پیور دنیا ہے۔ آپ لوگ اس سے بچیں۔ جو بھی کام آپ اپنی تعریف کے لیے کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگ تعریف کریں گے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ دنیا ہے، یہ تو عبرت کدا ہے۔ اس سے بہت زیادہ گریز کرنا چاہیے۔ اگر صرف نگاہ بدل جائے تو اس سے ساری دنیا جو ہے وہ دین بن جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اتنی گمراہی ہے کہ یہاں خدا کا راستہ کیسے مل سکتا ہے۔ یہاں ہم اس دنیا کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر صرف گمراہی ہے، تو اس میں خدا کا راستہ کیسے مل سکتا ہے؟ مثلا آپ اپنے ہی ملک کو لے لیں، شہر کو لے لیں، محلے کو لے لیں، ان میں حجاب ہی حجاب ہے، اور حال یہ ہے کہ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ماحول انسان کو راس نہیں آتا کہ اس میں کوئی دین نہیں ہے، اور یہ پیور حجاب ہے۔ حجاب کا معنی یہ ہے کہ آپ بازار چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں تو کہیں پر صحیح چیز نظر نہیں آئے گی، تو گویا کہ ایسی جگہ نظر نہیں آتی کہ جہاں انسان خدا کا عرفان حاصل کر سکے۔ تو آج کل یہ پوری دنیا ہے۔ آپ بچپن میں اسکول گئے تو کہیں خدا کا راستہ نہیں ملا، اسکول سے کالج چلے گئے تو وہاں بھی یہی ہوا، پھر یونیورسٹی میں یہی کیا، سروس کی، پیسہ کمایا، مگر خدا کی بات کہیں نہیں ملی۔ تو آپ نے محنت بڑی کی ہے لیکن عرفان نہیں ملا۔ گویا کہ محنت کے باوجود جس راستے پر خدا نہ ملے تو پھر تو یہ راستہ دنیا کا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ دین کیا ہے اور کہاں ہے۔ تو جتنے دین کے حوالے آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی دنیا میں آئے ہیں۔ یہی دنیا عین اللہ کی راہ ہے، اسی دنیا میں اللہ کی طرف سفر ہے۔ جن لوگوں نے دین کو دریافت کیا ہے انہوں نے اسی دنیا میں دین کو دریافت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا پیور دنیا ہے، اور اپنے اللہ کے حوالے سے زندگی بسر کرنا خالص دین ہے۔ تو یہ نیت کی بات ہے کہ وہی چیز دین بن جاتی ہے اور وہی چیز دنیا بن جاتی ہے۔ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ دنیا ہے، اور یہ انسان کی سرشت ہے کہ کافر بھی اپنے بچوں سے محبت کرے گا اور مومن بھی اپنے بچوں سے محبت کرے گا۔ اور اگر آپ اپنے بچوں
بچوں سے پیار و محبت اللہ کے حوالے سے کرنے لگ جائیں تو وہی آپ کا دین ہے۔ تو یہ آپ کی نگاہ کے بدلنے کی بات ہے۔ اگر آپ کی نگاہ یہاں دنیا میں لگ گئی تو یہ آپ نے کمتر کام کیا، لک ڈاؤن کیا، پھر تو یہ دنیا ہے۔ اور اگر آپ نے لک اپ کر دیا، اونچا دیکھا، تو یہ دین ہے۔ اگر یہاں کے حوالے آپ کو یاد رہے تو یہ دنیا ہے، اور اگر آپ کسی اور حوالے میں نکل گئے تو یہ دین ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حوالے سے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اللہ کی عطا کیے ہوئے دین کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ تو جس میڈیم میں آپ نے کام کرنا ہے اس کا نام بے شک دنیا ہے، لیکن اللہ کے حوالے سے جو کام ہے وہ دین ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ نہیں، بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ اگر خیال بدل جائے تو دین بن جاتا ہے۔ مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں آپ نے ایک مصلی بچھا دیا تو یہ دین بن گیا، حالانکہ بھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پر دنیا تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اسی دنیا کا نام دین بن جاتا ہے۔ آپ یہیں پر استغفار شروع کر دیں تو پھر دین شروع ہو گیا، اور اگر گناہ کر لیں تو پھر دنیا شروع ہو گئی۔ نیک آدمی کے لیے غفلت کر دینا دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ کچھ دیر تیری یاد سے غافل رہا تھا میں، وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے۔ اگر وہ لمحات ایسے ہیں کہ انسان ان پر شرمسار ہو رہا ہے تو یہ شرمسار ہونا دین ہے۔ نفرت کا خیال جو ہے یہ دنیا ہے۔ دنیا شعور سے محرومی کی بات ہے۔ زندگی کا خیال دنیا ہے اور موت کا خیال دین ہے۔ جہاں آپ نے جانا ہے تو آپ لوگ ان جگہوں کو یاد رکھیں کہ ہم الٹیمیٹلی اللہ کے پاس جائیں گے۔ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ بس اتنے احساس کا نام دین ہے۔ یہ ضروری ہے کہ دین کی اطاعت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اطاعت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کسی شخص کی اطاعت، کسی ذات کی اطاعت اور کسی خیال کی اطاعت اگر اللہ کے لیے ہے تو وہ آپ کے لیے دین بن جائے گا۔ مثلا آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اگر خیال مسجد سے باہر ہے تو یہ دنیا ہے، اور اگر مسجد سے باہر بیٹھنے والے شخص کا خیال مسجد کے اندر ہے تو یہ دین ہے۔ دین پر چلنے والے لوگ اگر دنیا کی تعریف کے لیے عمل کر رہے ہیں تو یہ پیور دنیا ہے، بلکہ گھٹیا دنیا ہے۔ سب سے بڑا دنیا دار وہ عالم دین ہے جو شہرت کے لیے علم کی تقریر کرتا ہے۔ ایسا شخص کون ہے؟ یہ پیور دنیا دار ہے۔ دین کیا ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کامتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف آتا ہے، تو یہ دین کی بات ہے۔ تو اپنے انجام سے ڈرنا اور اپنی عاقبت سے ڈرنا دین ہے۔ تو طالب دنیا جو ہے اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ مقہور ہے، اور جنت یا آخرت کا طالب جو ہے اس کو آپ مسرور کہہ سکتے ہو، لیکن طالب مولا ہی اصل میں منظور ہے۔ مقصد یہ ہے کہ طالب مولا ہونا اللہ کا طالب ہونے سے اصل دین بنتا ہے۔ تو طالب دنیا، طالب عقبہ یا طالب مولا کا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خالق کے حوالے سے کون بسر کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بڑی بڑی وضاحتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اندر ہی ہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اس کو آپ یوں کہیں کہ ایک گھوڑا ہے اور ایک شاہ سوار ہے۔ نہ سوار گھوڑے کے بغیر رہ سکتا ہے اور نہ گھوڑا سوار کے بغیر رہ سکتا ہے۔ تو نہ وجود روح کے بغیر رہتا ہے اور نہ روح وجود کے بغیر رہتی ہے۔ یہ دونوں کا ملاپ ہے۔ آپ یہاں دونوں کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اگر روح صرف جسم کی پرستش کرنے پر مصروف ہو جائے تو آپ کے لیے یہ ساری کائنات دنیا بن جائے گی، اور اگر آپ کا جسم جو ہے یہ روح کی غذا بن جائے، خوراک بن جائے کہ مشکلات کے باوجود آپ اللہ کی راہ پر چلنے لگ جائیں، نیند کے باوجود جاگنا شروع کر دیں اور سردی کے باوجود باوضو ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ دنیا ساری کی ساری آپ کی ہے اور یہ سارا دین ہے۔ تو مشکل بات کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ بات بڑی آسان ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس دنیا میں موجود ہے اس کو لا موجود کے لیے استعمال کر دو، تو یہ دین ہے۔ صرف اتنا سارا کام کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ مثلا غم اللہ کے حوالے کر دو، خوشی اللہ کے حوالے کر دو، سرمایہ اللہ کے حوالے کر دو، تمام زندگی کا مسئلہ اس کے حوالے کر دو کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ کے حوالے سے کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کوئی چیز پرستش کے قابل نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی چیز لگاؤ یا لگن کے لیے نہیں ہے، دل لگانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کو آپ ایسے سمجھ کر دیکھیں تو کچھ عرصہ کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جس سے آپ لگاؤ کر رہے ہیں اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی ہے تو مر جائے گا، تو اللہ جو ہے وہ مرتا تو ہے نہیں،
اس لیے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے علاوہ کہیں بھی دل لگاؤ گے تو پھر آپ کا دل خود بخود ہی افسردہ ہوتا چلا جائے گا اور بیمار ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ اللہ کی طرف نو لگا لو، محبت کر لو، تو یہ سارے کا سارا واقعہ آپ کے لیے سرفرازی کا باعث ہوگا۔ ہمارا جینا اللہ کے لیے ہے، ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہے، ہمارا خیال اللہ کے لیے ہے اور ہمارا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے۔ تو دین کیا ہوا؟ دین رضائے الہی اور امر الہی ہوا۔ اور دنیا کیا ہوئی؟ خواہش نفس۔ تو خواہشات نفس جو ہے یا معروضی حالات جو ہیں، یعنی یہ جو ہمارے حالات ہیں، ضرورتیں ہیں، آسائشیں ہیں، یہ کام تو مسلسل چلتا رہتا ہے اور یہ سارے کا سارا دنیا ہے۔ تو آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ دنیا کے اندر رہنے کی تمنا، فرعون نما ہونے کی تمنا، طاقتیں اکٹھی کرنے کی تمنا، شہرت اکٹھی کرنے کی تمنا، دولت اکٹھی کرنے کی تمنا، چاہنے اور چاہا جانے کی تمنا اور دھوکہ دینے کی تمنا خطرناک ساتھی ہیں۔ اور یہ نفس ایسے مقام پر دھوکہ دیتا ہے کہ جہاں دھوکے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا، کوئی توقع نہیں ہوتی۔ ایسا انسان بڑی خطرناک شے ہے۔ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان سے بچائے۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان تو ہمیں نظر نہیں آیا، ہمیں تو انسان ہی نظر آیا ہے۔ شاید کسی انسان ہی کا نام آپ کے لیے شیطان ہو۔ ایک بات تو طے ہے کہ آپ کو جو گمراہ کرے گا وہ انسان ہی ہوگا، تو انسان کو انسان ہی گمراہ کرے گا۔ انسان کے نفس نے انسان کو گمراہ کرنا ہے اور یہ آرزو بن کے گمراہ کرے گا، خواہش بن کے گمراہ کرے گا، بعض اوقات محسن بن کے گمراہ کرے گا اور بعض اوقات مظلوم ہو کے گمراہ کرے گا۔ اس طرح انسان اپنے آپ کو بھی گمراہ کرے گا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ بعض اوقات دین کے لباس میں گمراہ کرے گا اور بعض اوقات کسی اور لباس میں گمراہ کرے گا۔ اگر آپ کو آواز کی تمنا ہے اور آپ کے کانوں کو اچھی آواز کی رغبت ہے تو یہ ایک علیحدہ دنیا ہے۔ اگر آپ کو رنگ روپ کی تمنا ہے تو پھر آپ کو خطرے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسی تمنا جو اللہ کے لیے نہ ہو اور دنیا کے لیے ہو وہ گمراہی ہے۔ تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ حق کیا ہوتا ہے، حقوق کیا ہوتے ہیں اور حقوق العباد کیا ہوتے ہیں۔ مثلا کسی اور کے حصے میں وقف ہو چکنے والی شے کی آپ تمنا شروع کر دو تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، یا کسی چیز کو اس کے جائز وارث کی اجازت کے بغیر اپنی تمنا میں رکھنا ایک طرح سے جرم ہے۔ یہاں سے انسان دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اور اس دنیا کے ایسے چکر میں پڑتا ہے کہ پھر اس کے کبھی بچنے کی امید نہیں رہتی ہے۔ آپ لوگ دنیا میں اس طرح رہیں جس طرح آئے تھے، یا کم از کم جاتے وقت ایسے ہو جاؤ۔ اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھیں اور اپنی نگاہ کو ناپاک نہ کریں۔ جلووں کی تمنا میں آپ کو اس کا بڑا دھیان کرنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے۔ اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں کے لحاظ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کا، دوسروں کی بہنوں کا اور دوسروں کی ماں کا احترام کیا جائے، اور اپنا احترام کس طرح کرنا چاہیے وہ بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ اگر حقوق کی بات آ جائے تو لوگوں کے حقوق بھی پورے کرو۔ جس چیز کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اس کی تمنا بھی آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور اس کا خیال بھی آپ کے دل میں نہ آئے۔ اس طرح دنیا بچ جائے گی اور یہ دنیا دین بن جائے گی۔ اگر آپ نے صرف خیال میں بھی کچھ وائلیٹ کر لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین اور دنیا میں بڑا فرق ہے، اور یہ کہ دین اور دنیا میں فرق کوئی نہیں ہے۔ آپ کی نیت بدل جائے تو دین دنیا ایک شے کا نام ہے۔ اگر آپ کی نیت دنیا ہو جائے تو پھر آپ کا دین بھی دنیا ہے، آپ کا حج بھی دنیا ہے اور ساری عقیدتیں بھی ڈرامہ ہیں۔ اور اگر آپ واقعی جینون اصلی ہو جائیں تو پھر آپ کی گمراہیاں بھی معاف ہو جائیں گی۔ اگر آپ خلوص والے ہو جائیں تو پھر گمراہی بھی بامصرف ہو جائے گی۔ نیک نیت شخص اگر غلط جگہ چلا جائے تو کہتے ہیں کہ وہاں کوئی نیک کام ہوگا، کوئی نہ کوئی نیکی ہوگی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام کام جو آپ اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کے سامنے کرنے میں خوشی محسوس کریں وہ سب دین ہے۔ والدین، بزرگ، اساتذہ، مشائخ کرام اور علماء صاحبان کے سامنے کرنے والی جو خواہشیں ہیں یا ان کو بتانے والی جو صفتیں ہیں وہ سارے کا سارا دین ہے۔ میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں
جو بات آپ فخر سے مجھے بتا دیں گے تو وہ دین ہوگی، اور جو بات آپ چاہو گے کہ مجھے پتہ نہ چلے تو وہ دنیا ہوگی۔ اس لیے دین اور دنیا کا معاملہ بڑا آسان ہے۔ تو میرے سامنے جو چیز آپ بیان کر سکتے ہیں وہ دین ہے، اور چھپانے والی بات جو ہے یہ دنیا ہے۔ آپ اپنے مستقبل کے ڈھانچے پر غور کیا کریں۔ اگر کسی انسان کی مرتے وقت دنیا میں ٹھہرنے کی تمنا ہے یا کوئی حسرت ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ بھی دنیا کا طالب ہے اور دنیا کی طرف اس کی نگاہ لگی ہوئی ہے۔ مرتے وقت ان لوگوں کو تو انبساط ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، جو اللہ کی تمنا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ حجاب اٹھ گیا، پردہ ہستی چاک ہو گیا، اب اللہ روبرو ہوگا، بلکہ آمنے سامنے ہوگا۔ میں بھی آئینہ، تو بھی آئینہ، دیکھ ایک بار سامنے ہو کر۔ جب آئینہ آئینے کے روبرو ہو گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے یہاں سے ہی اللہ کی تمنا کرنا اصل چیز ہے، اور یہ تمنا یہیں سے کرنی ہے۔ یہ اس دنیا سے کوئی الگ مضمون نہیں ہے۔ تمام بزرگوں نے اس دنیا کو دین بنایا ہے اور یہی دین ہے۔ تو دین اور دنیا کے درمیان میں نے آپ کو ایک بات بتا دی ہے کہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو صرف مضمون نہیں بتایا بلکہ عمل بتایا ہے۔ آپ لوگ پہلے ہی میرے سامنے توبہ کر چکے ہیں، اب ایک بار پھر توبہ کریں، اپنے خیال کی اصلاح کریں، اپنے خیال کی پہرے داری کریں، اپنے خیال کو چیک کریں۔ آپ بھلے کا سوچیں اور بھلا پائیں، اور اگر آپ برائی سوچیں گے تو برائی ملے گی۔ یہ دنیا ایک آئینہ ہے اور یہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جس شخص نے جس نگاہ سے اس کو دیکھا وہی نگاہ اس پر آئے گی۔ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ اگر آپ حقوق تلفی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو حق نہیں ملے گا۔ اگر آپ اپنے اہل و عیال اور لوگوں کے اہل و عیال کو خوش اور مسرور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے اہل و عیال کو خوش اور مسرور رہنے دیں۔ اگر آپ اپنے اہل و عیال کو عزت اور آبرو کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کی عزت اور آبرو قائم کریں۔ کسی انسان نے کسی اور انسان کے ساتھ بدتمیزی کی تو کوئی اور انسان آپ کے ساتھ بدتمیزی کر جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہوگا اور آپ کی اولاد کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس لیے اپنی اولاد کو اپنی غلطیوں اور برائیوں سے محفوظ کرو۔ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ برائی نہیں کرنی ہے بلکہ آپ نے کسی اور کی اولاد کے ساتھ کرنی ہے، پھر تو کوئی اور انسان آپ کی اولاد کے ساتھ بدتمیزی کرے گا۔ اس لیے اے صاحبان علم و بصیرت، عقل و فہم و دانش، یہ دنیا ہے، اس ہاتھ میں دے اور اس ہاتھ میں لے، اور یہی تو دنیا ہے۔ اور دین جو ہے اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے جائیں اور اللہ آپ کو آپ کے اعمال کی عبرت سے بچائے، تو وہ دین ہوتا ہے۔ تو دین کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو آپ کے اعمال کی عبرت سے بچائے اور آپ کے دل کو شگفتگی عطا کرے، یہ دین ہے۔ دنیا کے اندر اپنے دل کی شگفتگی کا کوئی اہتمام نہیں کر سکتا اور اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ یہاں آپ کا دل آزردہ ہی ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ خواہشات کے نیچے پستا چلا جائے گا اور اس پر غلاف در غلاف چڑھ جائے گا۔ آپ یہ بات سمجھیں گے کہ آپ کامیاب ہو رہے ہو، حالانکہ آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے۔ یہاں دین آپ کو روشنی عطا کرے گا کہ یاد رکھو یہاں آپ نے رہنا ہے، اور پھر آپ نے ایک دن یہاں نہیں رہنا۔ ایک دن آئے گا جب کوئی نہیں ہوگا، پھر آپ کو جواب دہ ہونا ہے کہ آپ نے کیا کیا، اور پھر اس دن آپ بول نہیں سکیں گے۔ پھر آپ کے اعضاء اور جوارح بولیں گے، آپ کی نگاہیں بولیں گی کہ وہ کہاں پر ناپاک ہوئی تھی، پھر آپ کے ہاتھ بولیں گے کہ غلطی کہاں کی تھی، پھر آپ کے پاؤں بولیں گے کہ غلط راستہ کہاں طے کیا تھا، پھر آپ کے جتنے بھی گواہ ہیں یہ سب خود ہی بولیں گے، اور پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ سب کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا کیا ہے، اور بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ تم لوگ اس دن سے ڈرو جب زمین سے مخفی باہر آ جائے گا۔ تو زمین آپ لوگ ہی ہو، اور پھر آپ کی زمین سے آپ کے اندر کا مخفی آپ کے سامنے باہر نکل رہا ہوگا، قبر سے باہر نکل آئے گا۔ قبر سے باہر نکل آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ بات بڑی چھپا کر رکھی تھی، وہ جو غلطی تھی، وہ توبہ کے بغیر پڑی ہوئی تھی، وہ باہر نکل آئے گی۔ یعنی کہ وہ غلطی
جو توبہ کے بغیر پڑی ہو، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ غلطی جاری ہو جائے اور اس کا اعلان ہو جائے۔ غلطی کو کنٹینیو کرنے کی، جاری رکھنے کی خواہش موجود ہو یا امکان ہو، اور وہ غلطی ایسے ہی پڑی ہوئی ہو، یعنی بغیر توبہ کے پڑی ہوئی ہو، تو وہ جو مخفی غلطی ہے وہ اندر سے باہر اچھل کر آ جائے گی، اور وہ واقعات جو آپ اپنی تنہائیوں اور تاریکیوں میں کرتے ہیں یا خیال کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں کرتے رہتے ہیں، انہیں براڈ ڈے لائٹ یعنی دن کے اجالے میں آپ کی زبان خود ہی مشہور کر دے گی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عرفان کا کوئی راز ایسا نہیں ہے جو چھپا رہا ہو، کمال تو یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر مخفی ضرور آشکار ہوا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں چھپا کر جا رہا ہوں، مگر پھر باز والا آ کے بتا دیتا ہے اور وہ راز راز نہیں رہتا۔ تو جتنے بھی راز ہیں یہ سارے کے سارے بیان ہوئے ہیں، کبھی کسی نے بیان کیے اور کبھی کسی دوسرے نے بیان کیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ مخفی آشکار ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ کی جو مخفی ڈائری ہے اس کے آشکار ہونے سے پہلے، ذلت آنے سے پہلے اس کو کاٹ دو، توبہ کر کے اسے صاف کر لو۔ آپ لوگ تو سارے نیک لوگ ہیں، دنیا میں کچھ کم نیک لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ہم آپ کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ان کو یہ کہا جائے کہ انسان بنو، دین میں داخل ہو جاؤ، اگر توبہ نہ کی تو آج تک جو واقعہ نہیں ہوا وہ ہو جائے گا۔ اب زمانہ بدل رہا ہے اور پہلے کی طرح چھوٹ نہیں ملے گی۔ ایک شہر کا جو روحانی گورنر تھا وہ شاہی مسجد کے پاس خربوزے بیچتا تھا، جو اس کے پاس جاتا کہ جی خربوزے دے دو تو وہ کہتے کہ جی لے لو، کوئی کہتا کہ یہ تو خراب ہیں تو وہ کہتے کہ اور لے لو، اگر کوئی کہتا یہ تھوڑا ہے تو وہ کہتے کہ اور زیادہ لے لو، کسی کو مفت بھی دے دیتے تو جو آتا اس کی خواہش پوری کر دیتے۔ ایک دن ان کا وصال ہو گیا تو پھر دوسرا بندہ نافذ ہو گیا اور وہ پانی پلانے پر مامور ہو گیا۔ کسی نے اس سے پانی کا گلاس مانگا تو اس نے پیسے مانگے، اس آدمی نے ایک اور گلاس مانگا تو اس نے کہا اور پیسے دو، تو اس شخص نے کہا بابا جی یہ کیا ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ وہ خربوزے والا مر گیا ہے اور اب یہ دوسرا آدمی ہے، تو میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ اب وہ خربوزے والا مر گیا ہے جو آپ کی سرزنش نہیں کرتا تھا، اب گناہ جو ہے وہ فوری عبرت میں آئے گا۔ میں آپ کو وارننگ کے طور پر بتا رہا ہوں، گناہ کو معاف کرنے والا دور جو تھا وہ بیت گیا ہے، اور اب آپ وہ دور بھول جاؤ، اب جو غلطی کرو گے اس کا فوری نتیجہ آئے گا۔ اب آپ کو میں نے وضاحت سے بتا دیا ہے، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ مجھے پھر یہ کہیں کہ بتایا نہیں تھا۔ آپ کو میں جس شعبے سے منع کر رہا ہوں اسے چھوڑ دیں، اور آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ تو آپ کے ایک شعبے کی بات ہے، مگر میری یہ بات ہر ایک کو الگ الگ سمجھ آ رہی ہے، یعنی جو بات میں کر رہا ہوں وہ بات ہر ایک شخص کو الگ الگ سمجھ آ رہی ہے۔ جو بات میں منع کر رہا ہوں وہ آپ لوگ ٹھیک کریں، اس طرح سب آسان ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ درگزر کرنے والا دور جو ہے وہ تقریباً خاتمے پر ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی وجہ سے اسلام کو ڈیفیم کرا دے، بدنام کرا دے۔ اب مسلمانوں کے بھی اعمال کا محاسبہ ہوگا، اور میں آپ کو یہ خود ہی بتا رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کو بری نیت سے دیکھنے والا اپنے گھر کو بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اے صاحبان علم و خرد، عقل و دانش، اپنے گھروں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے حالات کو اور اپنی عزتوں کو آپ خود محفوظ کرو۔ یہ اس طرح محفوظ ہوں گی کہ جب آپ دوسروں کی عزت محفوظ کریں گے۔ یہ پیغام آپ کے لیے ہے، اور یہ چھوٹا سا پیغام ہے، اور امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا پیغام یاد رہے گا اور آپ لوگ اس کو عمل میں بھی لائیں گے۔ اس معاملے میں آپ لوگوں کی طرف سے وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی کی طرف بدنگاہی سے دیکھا تو پھر تمہاری اولاد اس سے بچ نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو اور دل سے توبہ کرو۔ میں آپ کو وقت دیتا ہوں، میں آپ کو صاف بنا کر بھیجتا ہوں، اور آپ جب واپس آتے ہو تو ویسے ہی ہوتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو خربوزے والے کی بجائے پانی والے کے حوالے کر دیا جائے جو آپ کو سزا دے دے گا۔ لہٰذا آپ اس بات سے بچو، کسی کی اولاد کی طرف ناپاک نگاہوں سے نہ دیکھو۔ یہ وارننگ ہے، تھوڑی سی احتیاط سے یہ کام ہو جائے گا۔ آپ لوگ صاحبان اولاد ہو اور آپ لوگوں کی عمریں بھی کافی ہو گئی ہیں، اپنی نگاہیں پاک رکھو۔ اب اگر آپ منظور نہیں کرو گے تو پھر آپ مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر اپنا فضل کرے اور رحم کرے۔ آپ لوگ مکمل طور پر یہ بات یاد رکھنا کہ اب اس میں رعایت نہیں ہوگی، اور پھر وہ واقعہ ہوگا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکو گے اور آپ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکو گے۔ آپ اچھے انسان بن جاؤ، نہ اپنی عمر سے کم نظر آؤ اور نہ بہت زیادہ نمایاں ہونے کی کوشش کرو۔